نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت یعنی میرا طریقہ بھی لازم ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، اور اسی طرح تم پر یہ لازم ہے تمام مسلمانوں پر کہ وہ خلفاء راشدین مہدیین کی باقاعدہ مطابقت کریں، ان کی پیروی کریں۔ ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ خلفاء راشدین سے مراد کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے آپ کے وہ پیروکار جنہیں امت نے اس دور میں اپنی رہنمائی کے لیے چن لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جن کی فقاہت یا ثقافت یا جن کی اہمیت واضح فرمائی، جس طرح حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ نے ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے چن لیا تھا، ہم نے اسے اپنی دنیا کے لیے بھی چن لیا ہے۔ یہ خلفاء راشدین، ان سے مراد 5 نفوس قدسیہ ہیں جن کا چناؤ اسی انداز میں کیا گیا جس طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی، جن میں پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی، چوتھے خلیفہ راشد حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ، اور 5ویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ بعض ہمارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید خلفاء راشدین صرف 4 ہیں، تو یہ درست فرما لیجیے اپنے علم کو، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ 5ویں خلیفہ راشد امام حسن مجتبی کو اگر شامل نہ کیا جائے تو خلافت راشدہ مکمل ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت ہے، خلافت علی منہج نبوہ جسے کہا جاتا ہے، کہ جو نبوت کے طریق پر ہے، حضور کی سنت کے عین مطابق ہے، یوں سمجھ لیں کہ وہ خلافت جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ ہے، تو حضور نے جس خلافت کی طرف اشارہ فرمایا وہ 30 سال رہے گی۔ تو 30 سال حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعد یعنی وصال سے لے کر 30 سال مکمل اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک حضرت امام حسن مجتبی کو 6 ماہ کے لیے امیر المؤمنین نہ مانا جائے۔ دوسرا، اس کے بعد حضرات تابعین کا دور ہے، پھر تبع تابعین ہیں، صوفیاء کرام رحمہم اللہ کے مبارک ادوار ہیں، ان کا طرز عمل ہے۔ تو یہ تمام وہ نفوس قدسیہ ہیں، وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جن کا طریقہ، جن کا رستہ، جن کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہم اس طریق کو، اس منہج کو، اس پیٹرن کو اپنا کر اپنی آخرت کی بہتری کا سامان کر سکتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں جس جماعت کی طرف اشارہ فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعہ، جس پر اللہ تعالیٰ کا دست تائید ہے، جسے اللہ کی مدد حاصل ہے، جس جماعت کو مراد وہی پاکیزہ لوگ ہیں جن میں اولیاء کرام رحمہم اللہ موجود، یعنی اہل سنت و جماعت۔ آج بھی اگر کوئی صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی طرف کوئی رہنمائی دے سکتا ہے تو وہی لوگ ہیں جو حضرات خلفاء راشدین اور حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیروکار ہیں۔